8ویں امیر شریعت کے انتخاب کے مراحل میں یہ بات بڑی حد تک قابل توجہ رہی کہ نئے امیر شریعت کی پہچان کے لیے کن اشخاص پر غور و خوض کیا جائے۔ امارت شرعیہ کے موجودہ ضابطے میں ایک بنیادی شق ہے کہ ارباب حل و عقد کے اجلاس میں امیر شریعت کا انتخاب کیا جائے گا۔ فی زمانہ اس مجلس میں 158 ارکان ہیں۔ جمہوری انداز کے دور میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 158 افراد جس نام پر متفق ہو جائیں، اسے امیر شریعت بنا دیا جائے۔ مگر یہ بات بہر طور سوچنے کی ہے کہ اتفاق رائے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تیسرے امیر شریعت کے انتخاب کے وقت مجلس میں 6 افراد کے نام پیش ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ایک 9 نفری کمیٹی نے اس پر غور و خوض کیا اور تیسرے امیر شریعت کا انتخاب پایہ تکمیل تک پہنچا۔ یہ بات کم دلچسپ نہیں کہ اجلاس میں مولانا سید سلیمان ندوے، مولانا عبدالصمد رحمانی، مولانا ریاض احمد اور مولانا منت اللہ رحمانی کے بھی نام پیش ہوئے تھے، مگر مولانا سید شاہ قمر الدین صاحب کے نام پر اتفاق رائے ہوا تھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ بات آسان نہیں کہ 158 افراد کی مجلس ہمیشہ کسی ایک نام پر رضامند ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس بات کے روشن امکانات موجود رہیں گے کہ 2، 4 اور 10 ناموں کی پیشکش کے بعد باضابطہ طور پر ایک شخص سے موزوں فرد کے نام کی تصدیق کی جائے گی اور پھر جس نام کے تعلق سے سب سے زیادہ لوگوں کی رائے آئے گی، اسے امیر شریعت چن لیا جائے گا۔ چونکہ طریقہ انتخاب اور اس کی ضمنی تفصیلات کے سلسلے سے دستور امارت شرعیہ خاموش ہے، اس لیے رائج ملکی قوانین اور ایسے کاموں کے لیے عالمی سطح پر جو اطوار رائج ہیں، انہیں ہی آزمانا پڑے گا۔ نام آپ جو بھی دیں، رائے شماری کہیں، پرچیاں منگا لیں یا باضابطہ طور پر بیلٹ پیپر کو استعمال میں لائیں، ہر جگہ ووٹنگ کا ہی طور اور اس کی قسمیں روبہ عمل آئیں گی، جسے سادہ نظری سے غیر اسلامی کہہ دینے سے مسائل کے حل برآمد نہیں ہو سکتے۔ دستور امارت شرعیہ کی تاریخ بہت دلچسپ ہے، جس کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے روایت اور تاریخ پر زیادہ بھروسہ کیا اور ایک طویل مدت تک باضابطہ طور پر مکمل دستور تیار کر کے اس دائرہ کار میں خود کو محصور کر لینے کے لیے زیادہ توجہ نہیں دی۔ امارت شرعیہ کے موجودہ نائب ناظم، مشہور عالم دین اور تصنیف و تالیف کے باب میں فی زمانہ امارت شرعیہ کے واحد نمائندہ مولانا ثنا الہدی قاسمی اپنے ایک مضمون میں اختصار کے ساتھ امارت شرعیہ کی دستور سازی کا خاکہ پیش کیا ہے۔ ابتدائی طور پر اس دستور کا خاکہ بانی امارت شرعیہ مولانا محمد سجاد نے پیش کیا تھا۔ موجودہ ارباب حل و عقد کی ابتدائی شکل، مجلس ملا، کو قائم کرنے کی وہاں بات کہی گئی تھی، مگر مولانا سجاد کی زندگی میں یہ کام ادھورا رہ گیا۔ ابتدائی 3 امرائے شریعت نے اپنے دور میں دستور کی تکمیل اور عوامی طور پر اسے جاری نہیں کیا۔ ایک صالح روایت اور قومی ضرورتوں کے پیش نظر فیصلے ہوتے رہے اور کبھی کوئی ایسی دشواری نہیں ہوئی کہ دستور کے بارے میں واضح فکر مندی سامنے آئے۔ چوتھے امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی نے دستور کے پرانے خاکے کو نئے سرے سے مرتب کرنے کی کوشش کی اور 6691 میں دستور کا پہلا مسودہ ترتیب پا چکا تھا، مگر اسے مجلس شوری سے منظور کرا کر عوام کے سامنے لے آیا جائے، یہ کام 1991 تک مولانا منت اللہ رحمانی کی حیات میں ممکن نہ ہو سکا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب یعنی 5ویں امیر شریعت کے در میں 5991 میں پھر نئے سرے سے اس دستور پر توجہ دی گئی اور 6991 میں مجلس شوری کی منظوری کے بعد یہ دستور سامنے آیا۔ کسی بھی آزاد نفس کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہوگی کہ امارت شرعیہ نے اپنی زندگی کے 57 برس اپنے دستور اور آئین کی تکمیل میں لگا دیے۔ اس طویل مدت میں امارت شرعیہ اپنی روایتوں اور تاریخ کے بڑے بڑے حوالوں کے سہارے ہی چلتی رہی۔
جمہوری در کے تقاضے ہمیں بار بار اس بات کے لیے متنبہ کراتے رہتے ہیں کہ اداروں اور تنظیموں کے قیام کے اصول و ضوابط ہمیں خود بنا لینے چاہیے اور اپنے کاموں کو آئین کے دائرے میں خوش دلی کے ساتھ لے آنا چاہیے تاکہ مطلق علانیت نہ پیدا ہو جائے اور ہم خود شترے بے مہار نہ بن جائیں۔ ہمارے اسلاف نے اگرچہ خلوص، نیک نیتی اور ایمان کے ساتھ ادارے قائم کیے، اس کی ترقی میں منہمک رہے اور ہزاروں قربانیاں بھی پیش کیں، مگر دستور کو حتمی شکل دینے کے معاملے میں امارت شرعیہ جیسے عظیم ادارے کو اتنی تساہل پسندی سے کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سمجھنا کہ امارت شرعیہ میں ہمیشہ انتخاب امیر کے مواقع سے کوئی رخنہ پیدا نہ ہوا، یہ درست نہیں۔ تیسرے امیر شریعت کی مثال پیش کی جا چکی ہے۔ پہلے امیر شریعت کے انتخاب کے دوران بھی کوئی نہ کوئی ایسی چپقلش ضرور پیدا ہوئی ہوگی، کیونکہ مولانا ثنا الہدی قاسمی نے اپنے مضمون میں مولانا محمد علی مونگیری کی تحریر سے یہ اقتباس پیش کیا ہے۔ یہ فقیر اپنے خاص محبین سے اتنا اور کہتا ہے کہ اس وقت جو امیر شریعت ہیں، انہوں نے میرے ہی کہنے سے اس عمارت کو قبول کیا ہے۔ اب میں تمام محبین سے باصرار و منت کہتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کریں۔ ان لفظوں سے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اس دور میں بھی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی جس سے پریشانیاں پیدا ہوئی ہوں گی اور جس کے سبب مولانا مونگیری کو یہ بیان جاری کرنا پڑا۔ آج سے 100 برس پہلے کے معیار اخلاق الف اور خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غیر معمولی اور نزاعی صورتحال ضرور پیدا ہوئی ہوگی۔ تب قطب عالم کو یہ وضاحت اور اطاعت امیر کے لیے خصوصی ہدایت جاری کرنی پڑی۔ امارت شرعیہ کے دستور کی دفعہ 10 میں 5 باتیں ترتیب وار لکھی گئی ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اصل اقتباس پیش کر دیا جائے تاکہ اس موضوع پر گفتگو کے دوران صحیح تناظر میں بحث ممکن ہو سکے۔ 1. عالم با عمل ہو، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ حقائق کا متدبر علم رکھتا ہو، اغراض و مصالح شریعت و فقہ اسلامی وغیرہ سے واقف ہو اور احکام شریعت پر عمل پیرا ہو۔ 2. سیاسیات ہند اور سیاسیات عالم اسلامیہ سے واقفیت رکھتا ہو اور حتیٰ علامکان تجربہ سے اکثر صائب الرائے ثابت ہو چکا ہو۔ 3. ذاتی قابلیت و جاہت کی وجہ سے عوام و خواص کے اکثر طبقات کی ایک متدبر جماعت پر اس کا اثر ہو۔ 4. حق گو، حق شنو، جری اور صاحب عزیمت ہو۔ 5. فقہی تعبیر میں اس ذات کو مایزول بمقصود الامارت سے تعلق نہ ہو۔ دستور ساز افراد نے زبان و بیان اور معنی کے ناپ تول کے ساتھ اگرچہ یہ اصول شامل کیے مگر ایک ایک لفظ اور بین السطور کو قرید کر انسانی شکل و شباہت کی آپ جب تراش و خراش کریں گے تو معاملات کی پیچیدگیاں از خود سامنے آ جائیں گی۔ وصف یا لفظ کی جمع اوصاف ہی ایسا نازک امر ہے کہ اسے ترازو پر تولا نہیں جا سکتا۔ جمہوری طریقہ انتخاب پر علامہ اقبال کا شعر ہمیشہ بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گھنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، مگر عالم بعمل، اغراض و مصالح و فقہ اسلامی یا سیاسیات ہند و سیاسیات عالم اسلامیہ سے واقفیت، تجربہ سے اکثر صائب الرائے، ذاتی قابلیت و جاہت، عوام و خواص کے اکثر طبقات کی ایک متدبر جماعت پر اس کا اثر، حق گو، حق شنو، جری اور صاحب عزیمت وغیرہ میں سے کسی ایک وصف کو تولنے کا کون سا پیمانہ بنایا جا سکتا ہے؟ اوصاف اور اخلاق کی مجموعی پرکھ میں ایک تخمینے کی گنجائش ذاتی وجوہات اور ضرورتوں کے مطابق کرنی ہی پڑتی ہے، مگر ان اندازوں کو جبریہ اصول یا فیصلے کی مدد سے کیسے تولا جا سکتا ہے؟ لفظ عالم کو ہندوستان میں رواجی مذہبی تعلیم سے کچھ اس طرح سے جوڑ دیا گیا ہے کہ اس کے دائرے میں ایک خاص انداز کے کردار ہی سموئے جا سکتے ہیں۔
ہمارے اسلاف کو یہ پتا تھا کہ درس کی منزلوں سے آگے بڑھنے والا آدمی اسی بنیاد پر امیر شریعت کے منصب کا حقدار نہ ہو جائے، اس لیے اسی میں باعمل آدمی کے مزید اوصاف شامل کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ درسی علم کا حامل بے عمل بھی ہو سکتا ہے جس پر نگاہ انتخاب نہیں مرکوز ہوگی۔ یہاں ایک اور بات منطق کی یہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ اس روایتی درس کے باہر رہ کر اگر کسی نے اسلامی علوم سے معقول واقفیت حاصل کر لی ہے اور اس کے اعمال باعمل کے دائرے میں آتے ہوں تو اسے آخر عالم باعمل کیوں نہ قرار دیا جائے؟ یہ بات اس لیے بھی زیر بحث آئے گی کیونکہ جب ابتدائی امرائے شریعت کی تعلیم و تربیت کے اعداد و شمار جمع کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حیثیت موجودہ روایتی سلسلہ درس سے علیحدہ نظام پر قائم تھی۔ یہ بات چوتھے امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی کے دور میں سامنے آئی جب ندوہ العلماء اور دارالعلوم دیوبند جیسے روایتی اسلامی تعلیم کے مراکز سے فراغت پا کرو امیر شریعت کے منصب تک پہنچ رہے تھے۔ عالم کی شناخت میں سند یافتہ ہونا اور مخصوص کتابوں کی ورق گردانی کے ثبوت فراہم کرنا اسلامی علوم کی تدریس و تبلیغ کی طویل تاریخ سے آغاز برتنے جیسا ہے۔ کسی نے اپنے گانوں کے کسی بوریا نشیں کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا، کسی نے اپنی مسجد کے غیر سند یافتہ مولوی کی نگرانی میں کچھ پایا، کسی صوفی کی چٹائی پر بیٹھ کر مجاہدہ کیا یا کسی نے اپنی خواہش سے دنیا جہان کے علوم و فنون بشمول اسلامی علوم کے دفاتر سے اپنے قلب کو روشن کیا۔ جیسے ہی ہم نے عالم کے لیے ایک خاص نظام کے تحت فراغت کی شرط نافذ کی۔ گزشتہ مہینوں میں اس موضوع پر خوب مباحث قائم کیے گئے۔ مولانا اور مولوی کس کے نام کا حصہ ہو، اس پر بھی بحث ہو گئی۔ مجھے ہمیشہ 100 برس پہلے کے بزرگ مولوی مہیش پرساد کی یاد آتی رہی۔ قومی تحریک کے دوران مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی اور مولانا مظہر الحق کا ہمیشہ خیال آتا رہا۔ ضرب الامثال کی دنیا میں ہم مولوی مدن والی بات کی تلاش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ آخر پوری قوم نے انہیں اس طور پر کیوں کر قبول کیا؟ یہ ہمیں کیوں یاد نہیں رہا کہ اونچی فصیلوں میں سند دینے کے جو اسلامی ادارے نظر آ رہے ہیں، یہ محض 150 برسوں کی کہانی ہے۔ اس سے پہلے اسلامی علوم کی تعلیم و تربیت کا نظام کس طور پر چلتا رہا اور ہزاروں علماء اور ہندوستان میں اسلامی علوم سے متعلق لکھی گئیں ہزاروں کتابیں کس طرح عالم وجود میں آ گئیں۔ آپ ان پہلوؤں پر جیسے ہی غور کریں گے، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عالم لفظ کی آپ نہ درست یا اپنے مطلب کی تعبیر پیش کر رہی ہیں جس سے آسانی سے کوئی بھی اتفاق نہیں کر سکتا۔ شاید یہی اسباب ہوں گے کہ 9 اکتوبر 1202 کو ارباب الوقت کے اجلاس میں جہاں ہندوستان بھر کے بڑے بڑے علماء کرام جمع تھے، برسرِ مجلس کسی نے اس بات پر اصرار نہ کیا کہ اوصاف امیر کی ہر شق پر باضابطہ طور پر بحث کر لی جائے۔ علماء کرام نے امارت شرعیہ کے اصل مقصد اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے مسائل کو پیش نظر رکھا اور ارباب حل و عقد کی ثواب دید پر مکمل اعتماد کیا کہ وہ ذاتی طور پر اور اجتماعی طور پر اوصاف امیر کا مجموعی حیثیت سے تعین کریں اور پھر فیصلہ کر لیں۔ جب اوصاف کو ترازو پر نہیں تولا جا سکتا، ایسی حالت میں انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے ارباب حل و عقد کے افراد کو ان کے آئینی حقوق اور ضمانت داریوں کو ادا کرنے کی آزادی دینا حقیقتاً دستور امارت شرعیہ اور بانیان امارت شرعیہ کی ہدایات اور روایات کا حصہ تھا جسے آئینی طور پر سب سے موزوں طریقہ انتخاب تسلیم کیا جائے گا۔ اس پر اعتراضات تو ہو سکتے ہیں مگر اس سے بہتر نظام انتخاب کی اس وقت کوئی دوسری صورت شاید ہی کوئی مجلس کے سامنے آئی ہو۔ 8ویں امیر شریعت کے انتخاب کا طریقہ کار امارت شرعیہ کی روایت اس کی دستور کے عین مطابق رہا۔